نبینا نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم اور عزیز بھائیوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اس کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت ان 10 قسم کے مرد اور عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اپنی مغفرت اور اجر عظیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابیات ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قرآن میں مردوں سے خطاب فرمایا ہے، عورتوں سے کم خطاب ہوا ہے۔ تو کچھ دن کے بعد جو ہے آپ فرماتی میں گھر میں موجود تھی اور ممبر سے یہ آواز آئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور جس میں اللہ نے مردوں سے بھی خطاب کیا اور عورتوں سے بھی علیحدہ سے خطاب۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرما کے گویا اپنے مسلمان مردوں اور عورتوں کی دل جوئی فرمائی، ان کی خواہش پوری ہوئی۔ ویسے قرآن میں جہاں مسلمان یا مومن کا ذکر ہوتا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے دونوں کا علیحدہ علیحدہ سے ذکر فرمایا۔ پیارے بھائیو، یہ 10 قسم کے جو لوگ ہیں ہم ایک ایک کر کے جو ہے دیکھتے ہیں۔ اب یہ موضوع تو خیر کافی بڑا ہے، اب ہم ایک موضوع کو پکڑ لیں تو پورا ایک موضوع جو ہے وہ درس ہے، لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ ہم موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ پہلے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مسلم سے کیا مراد ہے؟ مسلم کہتے ہیں جس نے تسلیم کر لیا، جس نے مان لیا، جس نے اقرار کر لیا، یعنی اللہ کو رب مان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اور رسول مان لیا، اور اس دین اور اسلام کو اپنا دین جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ تو یہ مسلمان ہو گئے جس میں کلمہ حق جو ہے پڑھ لیا اور اللہ کو اپنا رب جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ تو مسلمان مرد یعنی اللہ کو تسلیم کرنے والے مرد اور اللہ کو تسلیم کرنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین مرد اور مومنین عورتیں۔ اب مومن سے کیا مراد ہے؟ مومن بھائیوں اس سے اگلی کیٹیگری، پہلی کیٹیگری ہے کہ اللہ کو تسلیم کر لیا، اپنا رب تسلیم کر لیا۔ اب اس سے آگے بڑھ کے ہے کہ یقین کامل کر لیا اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال دیا، یعنی یہ یقین کر لیا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، ان کے سوا کسی کی عبادت اور کسی کے آگے جھکنا جو ہے وہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، وہ اللہ کی ربوبیت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، زندگی کو اپنا ضابطہ حیات بنا لیا، اس پورے کے پورے دین کو اپنا ضابطہ حیات بنا لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال دیا۔
اور اگر کہیں دین کے خلاف، اس قرآن کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی بات ہوتی ہوئی، کوئی عمل ہوتا ہوا نظر آیا تو اس کو تسلیم نہ کیا۔ تو یہ جو ہے مومن کی کیٹیگری میں ہے۔ تو مومنی قرآن میں بار بار جو ہے وہ مومنین سے خطاب ہوا ہے، جہاں پہ اللہ نے احکامات نازل کیے وہاں پہ بار بار جو ہے مومنین کا ذکر ہے۔ جس طرح فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اور سورہ مومنون جو ہے اس میں تو مومنین کی اللہ نے وہ ڈیفینیشن بتا دی کہ مومنین ہیں کون کون، مومنین کی نشانیاں بتا دی، اور مومنین کے کام جو ہے بیان فرما دیے۔ اس میں فرمایا گیا کہ مومنین کون ہیں کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ مومنین کون ہیں؟ جو لغو بات سے منہ موڑتے ہیں، اور وہاں فرما دیا کہ یہ مومنین جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ پھر فرمایا کہ اور کیا کام کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح نمازوں کی حفاظت فرماتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ سب مومنین کی صفات گنوانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے حقدار ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اور اسی طرح پیارے بھائی سورہ حجرات میں تو سارے احکامات ہی اللہ نے مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا خطاب کر کے فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا شمار فرمائے، آمین۔ تو جہاں مومن کی بات ہوگی قرآن میں تو وہاں اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن اس پرٹیکولر آیت میں اللہ نے علیحدہ سے دونوں کو خطاب فرما دیا کہ بے شک مومنین مرد اور مومنین عورتیں۔ آگے فرمایا والقانتین والقانتات۔ قانت کا مطلب بھائی ہوتا ہے فرما برداری کرنے والے، یعنی اللہ نے جو احکامات فرما دیے اس پہ عمل کرنے والے، اسی کے آگے جھک جانے والے، اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھنے والے، اور اس سے ہٹ کے کوئی عمل ہو رہا ہو اس میں اپنی ناکامی سمجھنے والے، یہ فرما بردار ہیں، یہ قانت ہیں، قانتین کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ اللہ اکبر، یہ ایک گلوبل آیات ہے جس میں اللہ جو ہے پوری مخلوقات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ سب جو ہے وہ اللہ کے فرما بردار، انسانوں سے ہٹ کے باقی بھی جو تخلیقات ہیں اللہ کی، ایون سورج چاند ستارے، اللہ نے جو ہے ان کا ایک طریقہ، ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، وہ اس میں اللہ کی فرما برداری کر، باقی مخلوقات بھی اللہ کی جو ہے وہ فرما برداری کر رہی ہیں۔ تو اس سے آگے بھائی ہے والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، دونوں کا علیحدہ علیحدہ سے خطاب کیا۔ اب سچائی کو پیارے بھائیوں دین اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یا اگر اس کو وائس ورسا لیں کہ جو جھوٹ بولے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے اس میں نجات ہے اور جو جھوٹ ہے اس میں ہلاکت ہے۔ اور پیارے بھائیوں جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کثرت سے جو ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور یہ ایک سخت قسم کی تنبیہ بھی ہے کہ جو مومن جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچائی ایمان کی نشانی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ سچا نجات پاتا ہے. پھر فرمایا کہ سچ ہی بولا کرو. سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. پھر فرمایا کہ جھوٹ سے بچو. جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور اور بدکار انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر آپ سے فرمایا کہ انسان سچ بولتے بولتے اور سچائی کا قصد کرتے کرتے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا درجہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سچ بولتے ہیں. اور سچائی اور سچ بولنا جو ہے ہمارا دین کا بنیادی جزو ہے. ہمارا دین جو ہے وہ گویا ہے ہی سچ بولنا. مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. پھر آگے فرمایا والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر سے کیا مراد ہے بھائیو؟ کہ اللہ کی مشیت پر صبر کرنا, دین کے فروغ میں, دین حق کے راستے میں جو مشکلات آئے ان پہ صبر کرنا. باقی اور کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو اس کو برداشت کرنا, کہ ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے. اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ بشارت ہے صابرین کے لیے. اور صابرین کے لیے آگے کیا فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے رب کی طرف سے. اللہ ہمارا صبر کرنے والوں میں شمار فرمائے. اسی طرح اللہ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اللہ کی مدد اگر چاہیے, اللہ کی استعانت اگر چاہیے تو صبر اور نماز کا راستہ اختیار کرو. یعنی اللہ کی مدد جو ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے حاصل کرو. پھر پیارے بھائی فرما دیا ان اللہ مع الصابرین, کہ جو صبر کرتے ہیں انہیں اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے, یا صبر کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہے. اور پیارے بھائی اللہ جس کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر اس کا کوئی کام جو ہے وہ بگڑ نہیں سکتا, اس کا کوئی کام جو ہے وہ رک نہیں سکتا, اسے کامیابی ہی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. آگے بڑھیں گے. آگے میں گیا والخاشعین والخاشعات, اور خشیت اختیار کرنے والے مرد اور خشیت اختیار کرنے والی عورتیں. اللہ اکبر. خشیت سے کیا مراد ہے پیارے بھائیو؟ خشیت کا مطلب ہے خشوع سے ہے. خشیت سے مراد تسکین ہے, دل جمعی ہے اور عاجزی ہے. اور یہ عاجزی, یہ تسکین, یہ دل جمعی انسان کے اندر اس وقت آتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف, اور وہ ہر وقت جو ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھے, اور اللہ کی اس طرح سے عبادت کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. نہیں تو کم از کم یہ احساس ضرور ہو کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ پیار پیار اللہ سے خشیت اختیار کرنا, اللہ سے ڈرنا, اور وہ ڈر اس وجہ سے نہیں ہو کہ اللہ جو ہے رب ہے, ظاہر مالک ہے, خالق ہے, ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں, وہ اس وجہ سے ہو کہ کہیں ہمارا رب جو ہے ہم سے ناراض نہ ہو جائے, کہیں ہم اپنے کسی عمل کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض نہ کر ڈالیں. اور اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر یہ دنیا اس کے لیے تنگ ہو جاتی, پھر یہ دنیاوی کامیابیاں, دنیاوی مقام اور درجے اس کے لیے کوئی معنی, کوئی حیثیت نہیں. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. کیا فرمایا گیا؟ خشیت اختیار کرنے والے مرد اور خشیت اختیار کرنے والی عورتیں. پھر فرمایا والمتصدقین والمتصدقات, اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. پیارے بھائی صدقے کی دین اسلام میں بہت ہی اہمیت ہے,
اور مومن کا تو خیر ہر کام جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، صدقے کا اجر بھی جو ہے اللہ بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو اپنے اضافی مال میں سے کسی کے اوپر خرچ کرنا، کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جس میں یہ نیت اور ارادہ ہو کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل اور وہ اللہ کے رستے میں جو ہے خرچ کیا جا رہا ہو، یہ صدقہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو صدقہ کرنے والے ہیں، کہ وہ اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور 7 قسم کے لوگوں کا جو ذکر فرمایا وہ ہوں گے جو قیامت کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ انہیں بلائے گا اور اللہ جو ہے ان سے راضی ہوگا، اللہ ہمارا شمار ان میں فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائی، صدقے کا اجر جو ہے، جو درجہ ہے، وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ اس سے بڑھ کے جو ہے بندے کو دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ صدقے سے جو بندے کی خطائیں اور گناہ جو ہے معاف کیے جاتے ہیں اور بندے کے درجات جو ہے وہ بلند کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں ہم سن رہے ہوتے ہیں، اللہ توفیق دی، لوگ خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو ہمیں پتہ چلے گا جب اللہ کے یہاں جائیں گے اور اس وقت جب اس اجر کو دیکھیں گے تو اس وقت پھر حسرت ہوگی کہ کاش ہم زیادہ خرچ کرتے اللہ کے راستے میں۔ آج ہمارے پاس اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے ہمیں بہترین رزق دیا، آج یہ دنیا ہے، یہی زندگی کے اعمال جو ہے وہی ہم آگے لے کے جائیں گے۔ آج اللہ نے جس کو توفیق دی وہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اور اس کیٹیگری میں یہاں پہ جو فرمایا گیا والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے اس زمرے میں جو ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ مہینہ ہوا رمضان المبارک جو ہے اس کا اختتام ہوا، اللہ سب کے روزے جو ہے وہ قبول فرمائے۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے بھائیوں، اور روزے سے متعلق فرمایا گیا، مومنین سے ہی فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے فرض کیا گیا اور مقصد کیا بتایا گیا کہ اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور متقی جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کا قرب جو ہے انہیں حاصل ہوتا ہے۔ متقی ہوتے کیا ہے کہ اللہ نے جو فرما دیا بس وہی کریں گے، اور اللہ نے جس سے منع کر دیا وہ اس سے رک جائیں گے۔ اللہ ہمارا شمار فرمائے، اور جو روزے رکھے اللہ قبول فرمائے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھ کر جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیے وہ والصائمین والصائمات میں داخل ہو گیا۔ یعنی والصائمین والصائمات، ایک تو وہ ہے جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، پھر حضرت سعید بن جبیر کے فرمان کے مطابق کہ جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے وہ اس کیٹیگری میں شامل ہو گیا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہر مہینے جو ہے روزوں کا اہتمام کریں اور اللہ سے جو ہے اس کی مدد اور استعانت جو ہے مانگیں۔ پھر آگے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائی، شرم و حیا کو دین میں بنیادی مقام حاصل ہے۔ ہمارا دین ہے ہی شرم و حیا، دین ہمارا جو ہے حیا ہی سکھاتا ہے، اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنا جو ہے یہ مومنین کے علامتوں میں سے ہے اور اس کے نشانیوں میں سے ہے۔ مومنین ہوتے وہی ہے سورہ مومنین کی روشنی میں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز کیا ہے کہ زبان کی جو ہے گارنٹی دے دے کہ اس سے کوئی
غلط کلام نہیں بولے گا، اس سے کوئی نافرمانی نہیں کرے گا، اور دوسری جو ہے وہ شرمگاہ سے متعلق فرمایا کہ وہ اس کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور مومنین کی نشانی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ پھر پیارے بھائیوں آگے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو یہاں پہ ذکر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفہوم تو یہ ہے کہ تسبیحات پڑھی جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، یہ سارے اذکار ہیں، اور یہ وہ اذکار ہیں جن کے بارے میں کافی حدیث ہے اور افضل اذکار ہے۔ دوسرا، پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح نماز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ ہر وقت جو ہے، اب یہاں پر کثیر کا لفظ استعمال اللہ نے جو ہے کثیر فرمایا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، تو مومنین جو ہے وہ اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اذکار سے ان کی زبانیں جو ہے وہ تر رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیونکہ پورے کا قرآن جو ہے وہ ذکر ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر قلوب کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کی تسکین چاہتے ہو، تو پھر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو جو اذکار ہیں ان کا ہم خاص طور پہ اہتمام کریں، کہ اس سے زندگیوں میں جو ہے وہ سکون آتا ہے، پریشانیاں بندے کی ٹلتی ہیں، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ ذکر ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اس کو پڑھنے والے بنیں، اس کو سمجھنے والے بنیں، اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی ذکر ہے۔ اسی طرح نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے ہیں، اور نمازوں کا جیسے وقت ہو تو اس کا انتظار ہو ہمیں کہ اللہ اکبر کی آواز آئے اور ہم جو ہے اٹھ کے مسجد کی طرف چل پڑے۔ یہ جو ہے مومن سے مطلوب ہے، مومن اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور ہم ذکر بھائی اس طرح سے کریں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، اب صبح اٹھنے سے ہی آغاز کر لیں، ٹھیک ہے، اٹھتا ہی بندہ جو ہے وہ دعا پڑھ کے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر ہو گیا، کہ نماز فجر ادا کی وہ اللہ کا ذکر ہو گیا، اس کے بعد قرآن پڑھا وہ اللہ کا ذکر ہو گیا، اور پھر اپنے کاموں کی طرف جو ہے وہ چلے گیا وہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اس کے علاوہ دعائیں بھی جو ہے ایک طرح سے اللہ کے ذکر میں آتی ہیں، کہ دعاؤں میں ہم اللہ کو جو ہے وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے قرآن جو ہے وہ جو ہے وہ پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں، اور جتنی بھی عبادات جو ہے ایک طرح سے اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا شمار فرمائے پیارے بھائی اس میں، کہ یہ 10 قسم کے مرد اور عورتوں کا ذکر ہوا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے لیے جو ہے میں نے اجر عظیم اور مغفرت جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور انداز سے ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو یہ ایک سیکوینس بھی بنتی ہے، کہ پہلے فرمایا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی تسلیم کر لیا، پھر مومنین کی کیٹیگری میں آ گئے، کہ یقین کامل کر لیا، پھر قانتین بن گئے، کہ فرما برداری بن گیا ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت تسلیم ہی نہیں کرنی ہے، ماننا ہی نہیں ہے، کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ سچ بولنے والے بن گئے، پھر جو ہے وہ صبر کرنے والے ہو گئے، جو دین کے معاملات میں آئے،
جو نفع نقصان ہو، جو زندگی میں کوئی مشکلات آئے، ان پہ صبر اختیار کریں۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ خاشعین کہ ہر وقت اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا عمل جو ہے وہ اللہ کو ناراض نہ کر دے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت جو ہے وہ لگے رہے۔ اسی طرح پھر صدقہ دینے والے متصدقین، وہ اس کی اگلی کیٹیگری ہے کہ جو خشیت آئے گی، پھر اگلا کیا ہے کہ اس کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتا ہے، اور ہر کام جو ہے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل۔ اور صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، صدقہ کیا ہے کہ ہر مومن کی ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھے انداز سے بول لینا وہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز پہنچا دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے سیکوینس میں جائیں تو والصائمین کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور پھر یہ سارے عمل کریں گے تو پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، اس کی حفاظت کرنے والا مرد اور عورتیں۔ اور پھر جو پیک بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اور وہ ایسے ذاکرین ہیں کہ ہر وقت جو ہے ان کی زبانیں تر رہتی ہیں اللہ کے ذکر سے۔ فرمایا گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ زمین پر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ جو ہے آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائی، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر ان سب کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان سب کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، ان سب میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ کہیں پہ اگر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے ہمارے عمل میں، تو ابھی بھی زندگی ہے، ہم اپنی زندگیوں کو سدھار لیں، اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ دین کو داخل کر لیں، دین کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے والے بنیں، اور ہم سے وہ عمل صادر ہوں جن سے اللہ راضی ہو۔ اپنے کسی عمل سے ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس کا فہم عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام